بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں، تعلیمات قرآنی کا سلسلہ خطبات جمعہ میں چل رہا ہے اور آج کا یہ خطبہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس میں حکم میراث اور قرآن اس تعلق سے گفتگو کرنے کی میری کوشش ہوگی۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اور دوستو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، مختلف طرح کی گمراہیوں کے شکار تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، بہت سارے ایسے اعمال جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے تھے ان کے اندر لوگ ملوث تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور فضل عظیم ہوا کہ رب العالمین نے ایسے وقت میں ان کی رہبری فرمائی کہ جس وقت ان کا معاشرہ تباہی کے پیمانے کو پہنچ چکا تھا، اور جن خرافات یا جن گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی اور بڑا ظلم وہ یہ بھی تھا کہ غلاموں کو ایک طرح سے بالکل تمام تر حقوق سے انسان کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سماج کے جو کمزور طبقات تھے ان پر ظلم ہوتا، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو قتل کر لیا جاتا، عورتوں کو بالکل کلی طور پر جو ہے حق وراثت سے محروم کر دیا گیا، بلکہ مجموعی اولاد کے اندر بھی وراثت ایک طرح سے صرف ان کا حق ہوتی تھی کہ جو میدان جنگ میں لڑنے کے قابل جو ہوتے تھے اور جو لڑتے تھے، تو وہ مرنے کے بعد اپنے والد کے میراث کا، اپنے والد کے ترکے کا پورے طور پر جو ہے اس پر قبضہ جما لیتے تھے، اور چھوٹے جو بہن بھائی ہوا کرتے تھے، عورتیں جو ہوا کرتی تھیں، ان کو کوئی حق جو ہے ملتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل کر کے مرنے والے کے مال میں کس کا کتنا حق ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، وہ تمام تر تفاصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ احکامات بیان کرنے سے قبل جو میراث سے متعلق ہیں ان کو بیان کرنے سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی مظلوم شدہ لوگوں کے نام لیے باضابطے کہ جو سماج کے اندر عموماً حقوق سے محروم تھے، میراث سے محروم تھے، جن کے مالوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلماً ہڑپ لیتے ہیں، ان قریب وہ اپنے پیٹوں کے اندر وہ مال نہیں بلکہ اس مال کے بدلے میں آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ لگ رہا ہے کہ آج ہم اس مال کو قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اچھا کھائیں گے، پیئیں گے، لگژری زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے دھمکایا کہ جو لوگ اس طرح سے یتیموں کی یتیمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، بڑا فائدہ اٹھا لیا، بلکہ وہ اس مال کو لے کر کے دراصل اس مال کو نہیں بلکہ وہ آگ کو لے رہے ہیں، آگ کے شعلوں کو لے رہے ہیں اور اس کو اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں ہم عنقریب ان کو اور بڑی دھڑکتی ہوئی آگ ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متنبہ کرنے کے بعد احکام میراث بیان کیے ہیں جو آیت نمبر 7 سے چالو ہوتے ہیں اور 14 تک متصل آیات مواریث جو ہے یہ اللہ نے بیان کی ہیں، جن میں میراث کے پورے طور پر جو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اسی سورہ کی آیت نمبر 176 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میراث سے ہی متعلق احکامات بیان کیے ہیں۔ تو میراث کی بڑی اہمیت ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت سماعت فرمائیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن علوم کا سیکھنا انسان پر فرض ہے وہ 3 طرح کے 3 علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے جن کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمبر 1 قرآن کی وہ آیات جو احکام پر مشتمل ہے، یعنی وہ مسائل پر مشتمل آیات، چونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق تبھی جینا آئے گا، تبھی زندگی گزارنا آئے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے۔ تو احکام کی آیات کا علم سیکھنا نمبر 1۔ اسی طرح سے نبی نے فرمایا سنت نبوی کا علم سیکھنا، احادیث نبوی کا علم سیکھنا، اور تیسرا فرمایا علم الفرائض۔ علم الفرائض یعنی میراث کا علم۔ بظاہر قرآن کریم کے اندر چند ہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اہل علم نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں ان آیات کے ایکسپلینیشن میں، ان آیات کی توضیح اور تفسیر میں بڑی بڑی ضخیم موٹی موٹی کتابیں جو لکھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بلا شبہ وہ اعجازی کلام ہے، ورڈز کم ہوتے ہیں، آیات مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کے معانی بہت جو ہے تفاصیل پر جو مشتمل ہوتے ہیں اور بڑے احکامات کو سمجھ اپنے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علوم کا سیکھنا فرض ہے، باقی علوم کا سیکھنا استحباب پر ہے، فضیلت پر ہے۔ اسی طرح سے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فرائض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض سیکھو، یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یقیناً یہ آدھا علم ہے۔ کل علم جو اللہ نے اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو درشاتے ہوئے بیان کرتے ہوئے لوگوں کو جاگرک کیا، بیدار کیا کہ علم میراث سیکھو، سکھاؤ بھی، اور جان لو کہ یہ آدھا علم ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عنقریب بھلا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے معاملات حل کروانے کے لیے کہ 2 لوگوں کا مرنے والے کے مال میں کیا حق ہے سلجھانے کے لیے کسی جانکار کے پاس آئیں گے، لیکن لوگوں کو علم جو ہے جو صحیح معنوں میں بتا رہے ہیں ایسے لوگ مل نہیں پائیں گے۔ آج کے وقت میں یقیناً یہ چیز دیکھنے والی کہ اکثر لوگوں کو علم میراث کا علم جو ہے پتہ نہیں کہ کس کا واقعی کتنا حق ہے، کیا بنتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا علم بہت ہی شاذ و نادر لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عنقریب بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 878 ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں یقیناً ہمیں اس بات کا جو ہے علم ہوتا ہے اور اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علم میراث کا سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیات میراث شروع کی ہیں سورۃ النساء کے اندر، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آیت نمبر 7 سے 14 تک کی آیات علم میراث پر مشتمل ہے، اس میں باضابطے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم کرتا ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے ان کو تمہارے مرنے کے بعد کس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تمہارے جو بچے ہیں یعنی بوائز لڑکے، ان کو تمہاری لڑکیوں کے بالمقابل ڈبل ملے گا۔ اگر کسی شخص نے کل ہی جو ہے 1.5 لاکھ روپے اگر مان لو تھوڑا سمجھنے کے لیے اگر چھوڑے اپنے ترکے میں اپنی میراث میں، تو اس میں 1 لاکھ، اور اگر اس مرنے والے کے 2 ہی اولاد ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، تو 1 لاکھ روپے وہ لڑکے کو ملیں گے اور 50,000 روپے وہ لڑکی کو ملیں گے۔ یہ مطلب ہے یعنی لڑکے کو ڈبل حق رکھا ہے۔ اب اس پر بھی بہت سے لوگوں کو شبہات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو میں آپ سے ذکر کر دوں کیونکہ نان مسلم خاص کر کے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی عورت کی تو اسلام میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کو تو مرد کے بالمقابل آدھا سمجھا گیا ہے، اس کو تو بہت ساری چیزوں میں جو اس کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ جان لو کہ اسلام نے الحمدللہ حق والے کو بالکل انصاف مرد پر مبنی حق دیا ہے، زیادتی نہیں کی اس کے ساتھ،
اس کے ساتھ نہ کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ کیا ہے اور نہ اس کو اس کے حق سے محروم کیا ہے۔ رہ جاتی ہے یہ بات کہ یہاں پر پھر یہ چیز کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے، تو یہ چیز اگر آپ دیکھو گے تو حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کے یہاں تو سرے سے ہی محروم ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اس ماحول کو دیکھیں جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس ماحول میں آپ کو حیرت ہوگی کہ باضابطے ایسے مذاہب، خاص کر کے ہمارے دیگر، کہ جب مرد مر جاتا تھا تو عورت کو اس کی چتا کے ساتھ سختی کر دیا جاتا، یہ عورت کو بنفسی جینے کا بھی جو ہے ادھیکار نہیں تھا۔ حقوق کی بات تو چھوڑیے، اسلام نے ایسے وقت میں باضابطے پراپرٹی میں اس کو ساجی قرار دیا، اس کو رائٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نصف اور یہ ڈبل کی جو بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام نے ایک تو عورت پر جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ جو ہے اس پر عائد نہیں کی ہے، گھر چلانا، گھر کے اخراجات کو پورا کرنا، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، اسلام کے نزدیک صرف اور صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کا سب سے بھی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ مرد سے ادھر جو ہے پاتی ہے، اور ادھر اسی طریقے سے اولاد کے مال کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے، ادھر اپنے ماں باپ کے مال کے اندر بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو ان کے والدین ہیں ان کے بہن بھائیوں کے لیے ڈبل ہے، لیکن اس کو جو ہے ان کا آدھا ہے۔ تو کئی ایک طرف سے، اور پھر شوہر سے اس کو مہر کے اندر جو ہے حق ملتا ہے۔ تو یہ تمام الحمدللہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک درجہ اوپر ہی پاؤ گے، اس کو کم نہیں پاؤ گے کسی بھی صورت۔ تو اسلام نے الحمدللہ بہت ہی انصاف کے ساتھ تمام چیزیں جو رکھی ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں میراث کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور میراث کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، کیونکہ صرف اس بات کا رونا ہم نہ روئیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ظلم اس سے کہیں زیادہ بڑی شکل میں جو ہے رائج ہے، کیونکہ ہم نے بھی کلی طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے مال کی حقدار ہماری نرینہ اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیوں کا اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے، اور اسلام کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صریح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حقوق والوں کو حق دینے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، جو وارث میراث دینے سے اپنے وارثین کے لیے فرار اختیار کرتا ہے، ایسے شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو احکامات دیے گئے ہیں، میں بلکہ آپ کو بتلاؤں، یہ 7 سے لے کر کے 10 آیات تک، یہ 14 آیات تک مستقل طور پر یہ احکامات بیان کیے، اور آخر میں ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی یہ رائٹس جو بدلا دی، کس کو کیا ملنا ہے، جس کا کتنا حق ہے مرنے والے کے مال میں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ حدود اصل میں حد وہ چیز کہلاتی ہے کہ جس کو پرانا نہیں جا سکتا، بالکل ریڈ لائن، کہ اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اگر آگے بڑھے تو مجرم قرار پاؤ گے، آپ کے ساتھ جو ہے جو بھی لیگلی ایکشن ہے وہ لیگلی ایکشن آپ کے ساتھ جو ہے لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے حد کہلاتی ہے کہ جہاں پر آپ بالکل مجرم بن جاتے ہو، تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں جو بیان کر دیے رب العالمین نے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سن لو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے نوید اور خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود کو چھلا دے گا، اس کے حدود کی پامانی کرے گا، تو فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا،
اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کرے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے۔ ایسا شخص ممکن ہے دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں ذلت اور رسوائی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے، اور اگر دنیا میں کسی صورت بچ گیا تو اللہ کے حضور نہیں بچے، کیونکہ یہ رائٹس کا معاملہ ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نماز، جو پلرز آف اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں صرف اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے۔ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، دیگر اور جو اس کے مسائل ہیں نماز کے، ان کا ذکر نہیں پاؤ گے۔ اقیم الصلاۃ یا نماز سے متعلق جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان کے لیے جو ہے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور لیکن اس کے احکام و مسائل کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں پاؤ گے۔ پلرز آف اسلام میں دوسرا رکن اسلام کا نماز، اسی طریقے سے پلرز آف اسلام میں تیسرا رکن زکات، زکات سے متعلق بھی آپ ایسا ہی پاؤ گے، آپ زکات، زکات دو، زکات کے جو ہے انعامات بتلائے گئے، جو زکات دیتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور کیا ملنے والا ہے، دنیا میں اس کے لیے کیا ملنے والی ہے، لیکن اس کے تفصیلی احکامات نہیں بتلائے گئے ہیں کہ کس مال میں زکات دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، وہ تمام تر تفاصیل نہیں بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن جب بات آئی رائٹس کی، حقوق کی، مرنے والے کے مال میں کس کا کتنا حق ہے، تو رب العالمین نے عرش والے نے اپنے کلام کے اندر آیات نازل فرمائی، اس کی تفصیلات ذکر فرمائی، نبی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ اور دیگر چیزیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں، لیکن رب العالمین نے بازار کے حصے مقرر فرما دیے، طے کر دیے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ یہ جو ہے میراث کی جو اہمیت ہے، لہذا ہم اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بہن نے ہمارے لیے جو ہے معاف کر دیا، معاف تو کب کریں گے جب پہلے آپ ان کا حق جو ہے حوالے کر پھر اگر وہ معاف کرتے، لیکن ہم نے تو ایک رسمی انداز اپنا ایک دوسرے سے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ ایک پرمپرا چل رہی ہے، روایت چل رہی ہے، ماں جو ہے ہماری بہنیں سمجھ بیٹھتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مطالبہ کیا تو رشتہ ختم ہو جائے گا، میکے خراب ہو جائے گا۔ وہ بیچاری کہیں نہ کہیں خارجی پریشر میں آ کر کے، خارجی دباؤ میں آ کر کے، یا اس روایت کو سماجی روایت مان کر کے وہ تسلیم کر لیتی ہے کسی بھی طریقے سے، وہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کرتی، بلکہ کتنی تو ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی ہمارا حق بھی ہے ہمارے باپ کی پراپرٹی کے اندر، ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز آتی نہیں خیال میں کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے، وہ بس اپنا جو ہے اپنے معمول کے مطابق جس طریقے سے دیگر خواتین زندگی گزار رہے تھے وہ بھی زندگی گزار رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس تعلق سے آپ ان کی لاعلمی کا یا ان کی کمزوری کا یا ان کو جو ہے مجبور کر کے ان کا اس طرح سے استحصال نہ کریں، یہ حقوق کی بات ہے، یہ بندے کے حق کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق میں اگر بندہ کمی کرتا ہے، ایسے ممکن ہے بلا شبہ اس کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور بڑے سے بڑے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حقوق اللہ کے اندر اگر بندے نے کمی کی، لیکن حقوق العباد میں اگر ہم کمی کرتے ہیں تو ایسے ممکن ہے اللہ رب العالمین پہلے بندے کو ہی اختیار دیتے کہ پہلے اس سے اپنا معاملہ حل کر۔ تو اس لیے ضروری ہے اس بات پر توجہ دی جائے اور ہم رسمی طور پر اپنا مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم دیگر اذکار کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو زہد میں بڑھے ہوئے ہیں آگے، لیکن اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، حق والوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا ذہن کب بنے گا؟ یہ تو سلسلہ تعلیمات قرآنی کا چل رہا ہے، اس کا مقصود اصل یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنا ربط پیدا کریں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں آئیں اور ذرا تمام تر گمراہیوں کو، تمام تر عصبیتوں کو نکال باہر کریں، اپنا ذہن بالکل خالص کریں، اللہ کے حکم کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، پھر پڑھیں اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام آپ کے ایک ایک سوال کا ایسے جواب دے گا کہ گویا آپ سوال کر رہے ہو، رب العالمین براہ راست آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے سوالات کا حل خود رب العالمین دے رہا ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو کہ تو کس اندھکار میں جی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور تیرا رب تجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، تیرے رب کا کلام تجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔
لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سمجھیں اور یہ کہ حق والوں کو حق ان کے حقوق سے محروم نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی بادھا عموماً یہ آتی ہے، جو مال کی طبعی طور پر محبت ہے وہ عموماً ہر کسی کے، چونکہ یہ اللہ نے ایک فطری چیز رکھی ہے، تو مال کی محبت عین ممکن ہے وہ آپ کے بچوں کی طرف آپ کو موڑنے کی کوشش کرے، اولاد سے محبت کسی۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات ہے، بعض مرتبہ کچھ لوگ کسی خاص بچے سے ناراض ہوتے ہیں اور ان سے ان کی ناراضگی اس حد تک بڑھتی ہے کہ وہ پیپر میں، اخبارات میں نکلوا دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی بالکل آنکھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک میں، ان کو آنکھ کر دیتے ہیں، آنکھ نامہ لکھوا دیتے ہیں کہ اب ان کا ہماری پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حق والے کو اس طرح سے محروم نہیں کر سکتے، مانا کہ اگر وہ گستاخ ہے، کچھ غلط روش اختیار کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کے حضور پکڑا جائے گا، اللہ کے حضور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا، لیکن جو اس کا حق ہے آپ اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا جو ہے اصول ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کر سکتے ہیں بلا شبہ، لیکن 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا اصل میں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے کبھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتے تو اولاد کو جو ہے کلی طور پر محروم کر دیتے، یا ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو بھی نہیں دینا چاہتے تو وہ پورے طور پر اپنے مال کو کسی خارجی شخص کو دے جاتے، باہر کے شخص کو جس کا میراث میں کوئی حق نہیں تھا ان کو دے جاتے، یا کسی انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وقف کر جاتے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندش لگائی، لگام لگائی اور فرمایا کہ مرنے والا اگر کسی خاص جگہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اپنے مال سے کچھ ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1/3 مال سے کم یا زیادہ سے زیادہ 1/3 مال، یعنی کل مال کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے کسی باہری، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی غریب آدمی کی مدد کے لیے، کسی اپنے دوست کے لیے، جو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پیش نظر رہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ وفات پانے کے بعد میراث جو کہلاتی ہے، مرنے والے کا وہ مال کہلاتا ہے جب آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے وہ میراث کہلائی، جو اس کے حقوق ہیں، اولاد یعنی لڑکے اور لڑکیاں یا اور دیگر لوگ جو جس کا جتنا حق ہے، پھر میں اس کو انصاف کے ساتھ جو ہے تقسیم کیا جانا ہے، حق والے کو اس کا حق دیا جانا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا، عموماً یہ چیز بھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں کہ لڑنے کے خدشے کی وجہ سے کہ کہیں بچے ہماری اولاد ہمارے بعد جو ہے لڑنا پڑے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کر بیٹھیں، تو وہ اپنی زندگی کے بھی اندر ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جان لیجئے کہ شرعی اعتبار سے اگر آدمی اپنے رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کے بیچ میں اپنے مال کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے، ان کو دینا چاہتا ہے تو برابر دینا پڑے گا۔ پھر وہاں پر یہ کمی بیشی جو میراث، کیونکہ میراث تو وہ کہلاتا ہے جو مرنے والے کا مال ہے، یہ میراث نہیں کہلائی، یہ آپ جو ہے اپنے مال کو اپنے بچوں میں ان کو دے رہے ہو، ان کو قبضہ دے رہے ہو، تو یہ ہبہ اور گفٹ کہلاتا ہے۔ اور ہبہ اور گفٹ کے اندر برابر، چاہے وہ آپ کا لڑکا ہو یا آپ کی لڑکی، ان کو برابر حق دینا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل ایک دم واضح رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، لہذا اس میں کوتاہی کسی بھی صورت میں آدمی نہ کرے۔ کسی خاص محبت کی وجہ سے، کسی خاص اولاد سے لگاؤ کی وجہ سے ہم ایسا نہ کریں کہ دوسرے بچے کو بالکل کلی طور پر محروم کر دیں۔ اللہ کے حضور آپ کو اپنا جو ہے دامن بچانا ہے، قبر کی تنہائیوں میں آپ کو خود رہنا ہے، لہذا وہاں پر ضروری ہے کہ آپ وہ کریں۔ اس دنیا کے اندر اگر بچنا چاہتے ہیں قبر کے اندھیریوں میں جو ہے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین میراث سے متعلق خاص کر کے ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے جس کا جو حق ہے اللہ رب العالمین وہ حق ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم وصلی اللہ علیہ وسلم.